رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ میری آپ سے التماس ہے کہ اپنی بائبل مقدس کھولیے اور مطالعے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آج ہم 70 و 71 میں زبور کا مطالعہ کریں گے، لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہوں گا۔ شکریہ بھائی۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، سب سے پہلے زبور 70 کا عنوان ہے میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور یادگاری کے لیے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں مدد کے لیے پکار ہے، وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایمرجنسی نمبر چھوٹا ہے، وہ فوراً پہنچ جاتا ہے۔ وہ خدا سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ عظیم ترین درخواست ہے، اے خداوند مجھے چھڑا لے، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ خداوند سے مدد مانگنا، جی۔ اس کا عنوان ہے یادگار کے لیے۔ یادگار سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہے کہ سردار کاہن کے سینے پر وہ بنی اسرائیل کے ناموں کو خدا کے سامنے رکھنے کے لیے لگاتا تھا۔ گویا داؤد نہ صرف اپنے بلکہ لوگوں کی جگہ خدا سے درخواست کر رہا تھا، لیکن لوگوں کی طرف سے خدا کے سامنے یاد کیا جائے، لہذا برکت اس قوم پر آئے گی۔ وہ لوگوں کو ان کی ضروریت کے ساتھ خدا کے سامنے لا رہا ہے۔ صحیح۔ اب میں زبور 70 میں سے چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور یادگار کے لیے۔ اے خدا مجھے چھڑانے کے لیے، خدا مجھے چھڑانے کے لیے، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں، آہا آہا کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو۔ پر میں غریب اور محتاج ہوں، اے خدا میرے پاس جلد آ۔ میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، اے خداوند دیر نہ کر۔ بھائی یوسف، اس نے تقریر کی ہدایات کرنا شروع کی، اے خدا مجھے چھوڑا، اور وہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اس کی جان کے خواہاں ہیں، لیکن اس نے کہا جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے دنوں میں باغ میں یہ واقعہ ہوا، اس کا نام مبارک ہو جی۔ لیکن مجھے تمام زمانوں کے ایمانداروں کے بارے میں یہ بھی بتائیں کہ ان کے ارد گرد سازشیں ہیں جو ان کے قریب ہو کر انہیں تکلیف پہنچانے کی تمنا کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ پوری مقدس تاریخ یعنی انسانی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا، اور دراصل یسایہ 54 کے الفاظوں کا یہاں اطلاق ہوا۔ کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ لہذا ترسیس کا ساؤل ناصرت کے یسوع کے نام کے خلاف بہت سی چیزیں بنانا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ یسوع تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن وہ اپنے شاگردوں تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ وہ مسیح تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن وہ مسیح کے پیروکاروں تک پہنچ سکتے تھے۔ لیکن یہ سب بیکار ہے، کیونکہ خداوند نے ٹھیک وقت میں اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے مداخلت کی، اور جہنم کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ زبور 70 کے الفاظ زبور 40 کی آخری 5 آیات کے طور پر درج کیے گئے، اور زبور 40 مسیح کے بارے میں سوختنی قربانی کے طور پر بات کرتا ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ آخری الفاظ اسی طرح کے ہیں، اور پھر زبور 69 میں مسیح کو سوختنی قربانی کے طور پر پیش کیا گیا، اور زبور 70 بھی اسی طرح کے خیال کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ الفاظ لفظی طور پر گتسمنی کے باغ میں پورے ہوئے تھے۔ چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہیں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو۔ بھائی اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے کہا میں غریب اور محتاج ہوں۔ میں پھر سے کہنا چاہوں گا کہ اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا، اور یہ کہ یہ طاقت شریروں کی پشت پھیرنے اور راست بازوں کی خوشی کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ اس بات پر کیوں اعتماد کرتا اور کہتا ہے، دہراتا ہے کہ میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں۔ دیکھیں، ہم ان آیات میں کچھ بہت ہی اہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے اس کی تکلیف کی پرواہ ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم ایک زبردست شخص دیکھتے ہیں، اسے ان کی فکر ہے جو خداوند کا منتظر ہے۔ لکھا ہے تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، میں نہیں چاہتا کہ
یہ لوگ میری وجہ سے ٹھوکر کھائیں۔ اور زبور 69:6 میں لکھا ہے، اے لشکروں کے خدا، تیرے سب آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں، اور اسی لیے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی وجہ سے خدا سے شرمندہ ہوں یا ان کا ایمان آپ کی ذات سے ٹھوکر کھائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تیرا نام جلال پائے، لیکن میں غریب ہوں، اور حقیقت میں جب یسوع مسیح صلیب پر تھا اور جب اس نے گتسمنی میں دعا کی تو وہ شدید تکلیف میں تھا۔ مصیبت زدہ کی دعا جب وہ افسردہ ہو کر خدا ان کے حضور اپنا رونا روتا ہے۔ لیکن اس غریب کے ساتھ کیا ہوا؟ زبور 109 کی آخری آیت اور زبور 110 ان میں لکھا ہے کہ کیونکہ وہ محتاجوں کے داہنے ہاتھ کھڑا ہوگا تاکہ اس کی جان پر فتویٰ دینے والوں سے اسے رہائی دے۔ اور پھر اگلے زبور کی آیت ہے، یہوہ نے میرے خدا سے کہا، تو میرے داہنے ہاتھ بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ اگر ہم اب بھی پوچھیں کہ کیا مسیح غریب ہے تو جواب ہے بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اب اس کے اور دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع کو کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے، اور کل سب کچھ اس کے تابع ہوگا۔ مسیح صرف ہمارے لیے غریب بنا، اور میں کہوں گا خاص طور پر تب جب وہ صلیب پر اٹھایا گیا۔ صلیب پر اور جسم کے دنوں میں مفلسی مسیح کی تصویر تھی، لیکن اب اسے جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا۔ بالکل۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ داؤد کا زبور 70 مختصر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھرپور اور شاندار ہے۔ یہ فوری نجات کے لیے ایک پکار ہے۔ آپ اس زبور کا مواد زبور 40 کی آخری 5 آیات میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چاہے اسے دہرایا جائے، دہرانے میں فائدہ ہے۔ حتیٰ کہ اس زبور کو یادگاری کا زبور بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوست، اگر آپ غریبوں اور محتاجوں کی فہرست میں ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ آپ جان لیں کہ وہ آپ کا مددگار ہے۔ وہ آپ کو ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، کیونکہ خدا کمزوروں اور غریبوں کے لیے پناہ گاہ ہے، اور وہ اس دن ہماری مدد ہے۔ ناظرین، خوش آمدید۔ ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں تاکہ مطالعے کو جاری رکھ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، 71واں زبور 2 آیت، اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ عام طور پر جب ہم بچاؤ کی درخواست کرتے ہیں تو ہم اپنے خداوند کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ کہتا ہے کہ اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا۔ بھائی یوسف، یہ سوال واقعی جواب کا مستحق ہے۔ لوتھر نے اس سوال پر کافی عرصہ صرف کیا، کیسے اپنی صداقت سے مجھے رہائی دے۔ اس آیت کا ذکر پہلے زبور 31 میں کیا گیا، جب وہ پہلی آیت میں کہتا ہے اپنی صداقت سے مجھے رہائی دے، اور لوتھر نے اس پر توقف کیا اور پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ قدرتی طور پر یہ ہے کہ مجھے اپنی صداقت سے رہائی دے، لیکن میں کہوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بہتر خدا کو جانتے ہیں کہ جب خدا نے ہمیں بچایا، نجات دی اور چھڑایا تو یہ انصاف کے ذریعے تھا، اور یہ انصاف کی قیمت پر نہیں بلکہ انصاف پر مبنی تھا۔ اسی لیے مسیح مرا، ورنہ اسے مرنے کی کیا ضرورت تھی۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ خدا ہمیں اپنی صداقت میں چھڑا سکتا ہے، مطلب وہ ہمیں اپنی صداقت میں رہائی دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے متبادل سے اپنا حق استعمال کیا، اور یہ ممکن ہے کہ خدا اپنا حق دوبارہ لے لے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے پاس انصاف نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس انصاف ہے، حتیٰ کہ وہ میرے متبادل میں میرے گناہوں کی سزا بھگتتا رہا۔ اس لیے مجھ پر کوئی گناہ نہیں، پس اب جو یسوع مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے، اور ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ وہ مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ جی، وہ سچا اور عادل ہے کیونکہ اسے اس کا حق پہلے مل چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے حق کی درخواست دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس طرح خدا کی رحمت کا کیا ہوگا؟ تو خدا جو رحم کرنے والا، رحیم ہے، مہربان اور بخشنے والا ہے، کیا وہ اپنے عدل سے آزادانہ طور پر ان تمام صفات کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے ابھی ایک مسئلہ ہے، اور اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس کیا اور خدا کے پاس گیا اور اسے کہا، اے خداوند تو مہربان، معاف کرنے والا، مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا کیا
خدا کی طرف سے فوری جواب نہیں آتا؟ میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ نہیں، انصاف کی قیمت پر نہیں، بلکہ انصاف پر مبنی ہے۔ اگر میں اپنی خاطر مسیح کے کام میں چھپ کر اس کے پاس جاؤں تو وہ راست بازی کی بنیاد پر یقیناً مجھے معاف کر دے گا، اور یہاں میں کہوں گا اس نے پہلے اپنا حق لیا تھا، لیکن اس کی قیمت انصاف ہے، اور پھر ہم نے خدا کی ایک شبیہ بنائی اور اس کے انصاف کو اولین بنایا، اور انصاف سے بڑھ کر وہ ایک تضحیقی شخصیت بنا۔ لہٰذا خدا کی تمام صفات ہم آہنگ نہیں، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں وہ رومیو کے 3 باب کی 21ویں آیت میں بات کرتا ہے۔ مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، شریعت کے بغیر خدا کی صفات کی سالمیت۔ تو یہ صرف رحمت نہیں بلکہ انصاف بھی ہے، اور پھر انصاف صلیب پر شفقت اور رحمت باہم مل گئی ہیں، اور صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا۔ لہٰذا صلیب پر مسیح کے کام کی بنیاد کا، جس کا ذکر 69ویں زبور میں واضح طور پر کیا گیا، اور پھر 71 زبور میں وہ کہتا ہے مجھے اپنی صداقت میں رہائی دے، اور انصاف اور رحم کی بنیاد پر جو صلیب پر اکٹھے ہوئے، جہاں مسیح کا خون بہایا گیا تھا، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ معافی جی نہیں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، براہ کرم زبور 71 کے مضمون کے مطابق مجھے اس کا عنوان بتائیے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ بڑھاپے کی امید۔ بڑھاپے کے دن مشکل ہیں، اور دانشمند نے اس کے بارے میں کہا کہ بارش کے بعد بادل واپس آتے ہیں، لہٰذا موسم صاف ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ کو سیاہ بادل پھر سے لوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو ہمارے خداوند کو نہیں جانتے ان کے لیے بڑھاپے کے دن افسردہ ہوتے ہیں، واقعی؟ لیکن جو کوئی خداوند کو جانتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر دن اسے پرمسرت ابدیت کے قریب کرتا جاتا ہے۔ معاملہ کتنا مختلف ہے۔ لہٰذا یہ زبور ہمیں بڑھاپے کی امید کے بارے میں بتاتا ہے، اور طاقت کی کمزوریوں کے سالوں میں امید ہے۔ 6 آیت میں خداوند اس سے بات کرتا ہے، تو پیدائشی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، جی، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔ میں بہتوں کے لیے خیرات کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے۔ بھائی، مجھے اس خداوند کے بارے میں بتائیں جو رحم لے کر بڑھاپے تک ہمارے لیے ہے۔ وہ ہمارے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم یسایہ 46 کو دیکھیں تو یہ ایک خوبصورت باب ہے۔ اس کا آغاز بائبل کے دیوتاؤں سے ہوتا ہے، اور ان کے بت دراصل جانوروں اور چوپاؤں پر لدے ہیں، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگ بتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ جاتے تھے، وہ اپنی دیوتاؤں کی حفاظت کے لیے تھکتے تھے اور بھاری بھرکم بوجھ سے کمزور ہوتے تھے۔ یہاں بابل کے بت کو لے جایا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل کا خدا لے جاتا ہے، اور میں کہوں گا اسی لیے وہ کہتا ہے، اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھرانے کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو باطن ہی سے میں نے اٹھا لیا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو۔ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں، اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھائے رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا، میں ہی رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے شبیہ دو گے، اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے، اور مجھے کس کی مانند کہو گے؟ 17ویں آیت میں، اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ میں آپ سے اس کردار پر بھی ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ جب وہ بڑھاپے کی بات کر رہا ہے تو وہ آنے والی نسل کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ آنے والی نسل کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، اسے امید تھی کہ خدا اسے لمبی عمر دے گا تاکہ وہ آنے والی نسل سے ہمارے خداوند کی وفاداری کا اعلان کر سکے، اور جوانی میں نہیں بلکہ عمر رسیدہ ہو کر مرا، لیکن در حقیقت اس کی تمام درخواستیں اور میں کہوں گا کہ مرادیں مختلف انداز میں پوری ہوئی تھیں جی، جب یہ زبور کلام پاک میں لکھا گیا۔ اور داؤد 3000 سال تک جیتا نہ رہے گا، کیونکہ یہ بات ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ مجھے یہ الفاظ دیتا اور ان کا اعلان کرتا ہے، لیکن یہ الفاظ مجھ تک پہنچائے گئے جیسے کلام مقدس میں لکھے گئے تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ تمام عمر کے لاکھوں خدا پرست لوگ زبور
71 को पढ़ते हैं और दाऊद की खुदा से वफादारी से सीखते हैं, जिसने 37 ज़बूर में ये कहा कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैंने खुदा की वफादारी देखी, हमारे बाप दादा का खुदा, और उसके वादे हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए हैं, और दाऊद ने ये मामला हमारे लिए बाइबल में दर्ज किया। सो लिहाजा दाऊद के 3000 साल के बाद भी आज हमारे लिए अल्फाज हैं जिन्हें हम पढ़ते और इनसे सीखते हैं। वाकई सच्चाई और नाइंसाफी के बगैर खुदा। इस तरह वो अपनी जवानी से लेकर अब तक अपनी शहादतों के नताइज के बारे में बात कर रहा है और बुढ़ापे में वो इन तजर्बात को अगली नस्ल तक मुस्तकिल करना चाहता है। वक्फे से पहले हमसे वालिदैन के तौर पर हमारे किरदार के बारे में हमें कुछ बताइए, ये कि हम अपने बेटों के लिए क्या छोड़ें और हम अपने बेटों को क्या बताएं। ठीक है, हकीकत में हमारे पास खुदा के मामलात का जखीरा है। मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा है कि जब वो बाइबल को जानता है और मैं अपने बेटों से बात करता हूँ, जैसा कि उसने इस्तिस्ना 6 में कहा, तो इनको अपने औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। लिहाजा कलाम बाप और उसके बच्चों के दरमियान बात करने का मौजू है। लेकिन जब कोई बूढ़ा होता है तो उसके पास क्रेडिट होता है कि उसके बच्चे या फिर उसके पोते, अगर वो दादा बन गया है और खुदा की वफादारी की बात करता है तो खुदा मुझे एक दिन भी नहीं छोड़ता। और मैं ये अल्फाज मुनादी के तौर पर नहीं कह रहा, बल्कि मैं ये अल्फाज कहता हूँ क्योंकि मैंने उस बावकार खुदा को जिया और उसका तजर्बा किया है, और वो हमारे साथ खड़ा होगा। मेरे बेटों, मुझे यकीन है कि ये अल्फाज हैरत अंगेज हैं। जब ये बाप बेटों और पोतों पर अपना असर छोड़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत मददगार होता है। सही। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहें। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 21वें आयत में वो कहता है, तू मेरी अजमत को बढ़ा। इस दरखास्त से क्या मुराद है? क्या ये ज़ाती दरखास्त है कि उसकी अजमत में इजाफा हो? यहाँ दुआ करने वाले की दुआ के अंदर वो कहता है कि उसकी अजमत बढ़ाई जाए। इन अल्फाज से क्या मुराद है? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पुराने अहद नामे में है, ठीक है, और खुदावन ने उनसे वादा किया था कि वो सिर्फ ऊपर होंगे, नीचे नहीं। जबकि दरख्वास्त खुदावन की मर्जी के मुताबिक हो तो खुदावन जवाब देता है, क्योंकि अगर हम खुदावन की मर्जी के मुताबिक कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। तो क्या नए अहदनामे में ये जरूरी है कि हम अजमत में बढ़ें? ये गलत नहीं है। मसीह भी परेशान नहीं होगा कि हम अजमत की पैरवी करते हैं, लेकिन उसने हमें बताया कि दरअसल ये अजमत कैसी होगी। और अगर हम मत्ती के 20वें बाब पर जाएं तो हमें ये बात पता चलेगी। जब मसीह ने 20वें बाब में ये कहा, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार सही उन पर हुक्म चलाते हैं और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, फिर भी तुम्हारे दरमियान ऐसा नहीं होगा। फिर वो कहता है, लेकिन जो तुम में से बड़ा बनना चाहता है वो तुम्हारा खादिम बने, क्योंकि मैं ना सिर्फ अजीम बनना चाहता हूं बल्कि पहला बनना चाहता हूं, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। अजीम होना कोई अजीब बात नहीं, लेकिन मसीहत में अजीम कैसे हुआ जाए? खिदमत करके। लेकिन मैं अव्वल बनना चाहता हूं, ये अजीब बात नहीं कि आप अव्वल बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अव्वल बनना चाहते हैं तो आपको खादिम बनना पड़ेगा। हम पालूस की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? क्योंकि हम मसीह की मुनादी करते हैं कि वो खुदा है, और अपने हक में ये कहते हैं कि मसीह की खातिर हम तुम्हारे गुलाम हैं। लिहाजा अजमत कोई अजीब बात नहीं, और अब हमें ये जानना है कि अजमत की दरख्वास्त कैसे की जाए, खुदा के लोगों का खादिम बनकर। सही, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। 19वीं आयत में वो खुदा की रास्तबाजी और खुदा के किए हुए अजीम कामों के बारे में वो कहता है, तू जिसने हमको बहुत और सख्त तकलीफें दिखाई हैं, फिर हमको जिंदा करेगा और जमीन के असफल से हमें फिर ऊपर ले आएगा। यहाँ बोलने वाला कौन है और ये कब पूरा होगा? हाँ, मुझे यकीन है कि यहाँ इस कौम के लिए एक पेशगोई है जिसने इतनी जिल्लत नहीं देखी होगी जितनी उन्होंने देखी। यसाया 18 में लिखा है, जिसकी जमीन नदियों से मुनकसम है, ये हर जगह से उन लोगों पर आने वाली बहुत सी आफात और मुसीबतों की एक वाज़ेह तस्वीर है।
لہٰذا تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی اپنی پوری تاریخ میں مصائب اور مصیبتیں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں پھر مجھے زندہ کرے گا۔ اور یہ خداوند کا وعدہ ہے، یہ درخواست ہے وہ جو خدا پرستی کرتے ہیں، کیا تو ہمیں پھر سے زندہ کرے گا تاکہ ہم تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں۔ اور یہ الفاظ زبور 85 میں آئیں گے، یہاں وہ کہتا ہے پھر ہم کو زندہ کرے گا، اس فال سے ہمیں پھر اوپر لے لے گا۔ اگر آپ حزقیل کی کتاب کا 37واں باب پڑھتے ہیں تو نبی نے خشک ہڈیوں سے بھری ہوئی ایک وادی کو دیکھا، اور خدا پوچھ رہا ہے، اے آدم زاد، کیا ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل نے خوب جواب دیا، اس نے کہا، اے خدا تو ہی جانتا ہے۔ وہ اسے کہنا چاہتا ہے کہ اگر تو ان کی پرورش نہ کرنا چاہے تو خشک ہڈیوں کو بڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے اسے کہا، ہڈیوں پر نبوت کر۔ اس نے ہڈیوں پر پیش گوئی کی، اور مختصر یہ کہ ایک بڑی فوج بنے گی۔ یہ کس کی شبیہ ہے؟ یہ قوم کی شبیہ ہے، کیونکہ اسرائیل کا سارا گھرانہ کہتا ہے، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ہماری امید جاتی رہی، ہم بالکل فنا ہو گئے۔ تو کیا امید ختم ہونے کے بعد بھی کیا امید ابھی باقی ہے؟ اور جواب ہے کہ موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت مصیبتیں دکھائی ہیں پھر ہم کو زندہ کرے گا، اور زمین کے اسفال سے ہمیں اوپر لے لے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سربلندی اور حیات نو سے پہلے توبہ ہے، جی، کیونکہ لوگوں کو آئندہ کفارے کے دن اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور رونا چاہیے، اور وہ مسیح کو قبول کریں جو پیشن گوئیوں کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا کسی بھی آدمی کو زندہ کرے، بحال کرے اور کسی کو معاف کرے، اسے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، چلیے جانتے ہیں مہمانوں نے کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ خدا کے انصاف کا مسئلہ ایمان لانے سے پہلے خدا کے انصاف کا مطلب یہ تھا کہ میں جہنم کی آگ میں جاؤں گا، پر ایمان لانے کے بعد خدا کے انصاف کا مطلب ہے کہ ہم اس کے حق کو دوبارہ حاصل نہیں کریں گے۔ اس لیے مسیح کے کام کی وجہ سے میری خطائیں معاف ہو گئی، جس کے ذریعے اس نے خدا کے انصاف اور تقدس کو مطمئن کیا۔ مسیح کے کام کی بنیاد پر ہمارے متبادل خدا نے اس کے تمام حقوق لے لیے، اور اس کے نتیجے میں نجات کی درخواست کرتا ہوں، اور میں بچاؤ کی درخواست کرتا ہوں، نہ صرف اس کی رحمت کی بنیاد پر بلکہ اس کے انصاف پر بھی۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو، بہت شکریہ۔ آمین۔ عزیز ناظرین جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ عمر کے کس حصے میں ہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کے معاملات کا کریڈٹ ہے اور خداوند کے ساتھ رفاقت ہے تو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو ان معاملات کے بارے میں بتائیے۔ خدا ہمارا خدا اور ہمارے باپ دادا کا خدا، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کریڈٹ نہیں ہے اور آپ خدا کو نہیں جانتے تو آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے اور آپ کا انجام قریب ہے۔ لہٰذا مسیح کے کام میں پناہ لیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ إليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته
ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين. ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين. فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني، لأنني أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك. أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل، ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته. ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي، ضمنته وضمنته